اذان اور تکبیر کا جواب کب اور کیسے دیا جائے؟ اذان اور تکبیر کا جواب دینا سنت عمل ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ 5 اذانیں، 5 تکبیرات، اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن 2 اذانیں اور 1 تکبیر۔ ان سب کے حوالے سے اذان کا جواب تو جو اذان کے الفاظ ہیں انہی الفاظ کو مؤذن کے وہ جملہ کہنے کے بعد وہ جملہ دوہرا دیا جائے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر ہم کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آخر میں کہا اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات تو اذان میں اور تکبیر میں اسی طرح کہے جائیں گے جیسے مؤذن کہے گا۔ البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ان 2 جملوں کے جواب میں سننے والے کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان دونوں کے جواب میں یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے۔ فجر کی اذان میں جب کہا جائے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا صدقت و بررت۔ یہ 2 لفظ ہیں، صدقت تو نے سچ کہا، و بررت اور تو کامیاب ہو گیا۔ اور ایک جملہ اور حدیث میں ملتا ہے وبالحق نطقت، اور تو نے حق بات کہی ہے، تو نے حق بات کہی ہے۔ تو یہ جملہ کہیں گے جب الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں مؤذن کہے گا صدقت و بررت وبالحق نطقت۔ اسی طرح تکبیر کے اندر بھی وہی کلمات دہرائے جائیں گے جیسے اذان میں ہوں گے۔ البتہ تکبیر کے دوران جب کہا جائے گا قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اللہ اس نماز کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ اقامہ اللہ و ادامہ، یہ جملہ کہیں گے۔ اقامہ اللہ کا مطلب اللہ ہمیشہ اس نماز کو قائم رکھے، وہ ادامہ اور یہ ہمیشہ جاری رہے۔ تو یہ تمام جملے جن کا جواب عرض کیا اذان میں اور تکبیر میں، ان کا جواب ہم کہیں گے۔ اب اذان و تکبیر کا جواب کب دیں گے؟ تو ہر جملے کے بعد مؤذن نے جملہ کہا اور اس کے بعد ہم اگلے جملے سے پہلے اس کو کہہ دیں گے۔ 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہنے کا موقع ملتا، چاہے 2 دفعہ بھی جملہ کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں درود شریف کب پڑھا جائے گا؟ جب تکبیرات اور اذانوں کے اندر مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اب افضل یہ ہے کہ اذان کا جواب مکمل دے دیں، مکمل ہونے کے بعد پھر درود شریف پڑھا جائے اور پھر اذان کی دعا پڑھ لی جائے۔ البتہ اگر کسی نے اذان اور تکبیر کے دوران ساتھ ہی درود شریف بھی پڑھ لیا تو تب بھی جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اذان اور تکبیر کے مکمل ہونے کے بعد پھر درود پاک درود السلام پڑھا جائے۔ ان تمام اذانوں میں ہمارے محلے میں، علاقے، سوسائٹی میں اذان کے وقت میں کئی مسجدوں کی اذانوں کی آواز آتی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کیا ہر اذان کا جواب دینا لازم ہوگا؟ ایسا نہیں۔ اپنے محلے کی جہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے، اگر اس مسجد کی اذان کی آواز آئے تو سب سے بہتر ہے اس مسجد کی اذان کا جواب دے دیا جائے۔ اگر اپنے علاقے کی مسجد کی اذان کی آواز فرض کریں تب تک نہیں پہنچتی، تو پھر ارد گرد سے کسی بھی ایک مسجد کی اذان کا جواب یوں دے دیا جائے تو فضیلت مل جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت ہے اور وہ ارد گرد کی اذانوں کا 1 سے زائد اذانوں کا جواب دے، 3 کا 4 کا، جیسے اس کو موقع ملے، تو تب بھی جائز ہے۔ لیکن جو اذان کے جواب کی فضیلت ہے وہ ایک اذان کے جواب پر بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ جمعۃ المبارک کے اندر 2 اذانیں اور 1 تکبیر۔ پہلی اذان کا جواب اسی طرح دیا جائے گا جیسے تمام 5 وقت کی اذانوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ البتہ جو جمعے کی دوسری اذان ہے یہ اس وقت دی جاتی ہے جب خطیب خطبہ دینے کے لیے، یعنی عربی خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر بیٹھ چکا ہوتا ہے۔
تو یہ مسئلہ ہمیں یاد رہے کہ حکم یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے یعنی عربی خطبہ کے لیے جب ممبر پر بیٹھ جائے گا تو اس وقت سے بیٹھنے کے وقت سے لے کر ابھی نہ اذان ہوئی ہے اور نہ ہی خطبہ شروع ہوا ہے، جو ہی خطبہ دینے کے لیے خطیب ممبر پر بیٹھ گیا اس وقت سے لے کر جب نماز جمعے کی نماز کے لیے امام نے کہنا ہے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اس تکبیر تحریمہ کہنے تک جو پورا وقت ہے، اس وقت میں حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ ولا کلامہ، اس پورے وقت میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی اور کسی قسم کی زبان سے کوئی بات بھی نہیں کی جائے گی۔ لہذا جو دوسری اذان ہے اور جو تکبیر ہے جمعہ مبارک کی، اس کا جواب زبان سے نہیں دیا جائے گا، پھر کیسے دل ہی دل میں دیا جائے گا؟ اذان ہوئی تو ہم دل ہی دل میں اس کا جواب دے سکتے ہیں، زبان سے نہیں دیں گے دل میں دے دیں گے۔ ایسے ہی تکبیر کا جواب بھی دل میں دے دیں گے، کیونکہ اس وقت زبان سے کچھ نہ کہنے کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ اب جب اذان اور تکبیر بھی ہم زبان سے نہیں کہہ سکتے تو پھر بات چیت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے حدیث مبارک میں وعید آئی ہے کہ اس خطبے کے وقت سے تکبیر تحریمہ تک پورے وقت میں خاموش رہنا واجب ہے۔ کن کے لیے جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے موجود ہیں۔ فرض کیجیے ایک شخص جمعہ کسی اور مسجد میں پڑھ چکا اور وہ سامنے پارک میں مارکیٹ میں موجود ہے اور اس تک اس خطبے کی آواز جا رہی ہے، تو اس کے لیے بولنا جائز ہے۔ یہ حکم خاموشی کا ان پر واجب ہے جو کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، ان کا خاموش رہنا لازم ہوگا اور دل ہی دل میں وہ جواب دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بات چیت کر رہا ہے تو بات چیت کرنا گناہ تو ہے ہی، اس بات چیت کرنے والے کو زبان سے روکنا بھی منع ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس موقع پر خاموشی اور توجہ، خاموش رہ کر توجہ سے خطبے کو سننا یہ اس قدر لازم ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اس دوران بولنے والے کو زبان سے منع کیا فقط لغو، اس نے بھی غلطی کی۔ کسی بولنے والے کو زبان سے بول کر منع کرنا بھی جائز نہیں ہے، ہاں اس کو اشارے کے ساتھ صحابہ کرام کبھی کوئی کنکر پھینک کر، کوئی ایسا موقع کوئی لکڑی پھینک کر کسی اشارے سے اس کو خاموشی کا اشارہ کر کے خاموش کروا دیا تو یہ جائز ہے۔